کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ رجب بٹ جیسے لوگ بار بار کیوں سامنے آتے ہیں؟ یہ کوئی اتفاقی گستاخی نہیں، یہ سوچا سمجھا تسلسل سے جاری ایک منصوبہ ہے۔ چہرے بدلتے رہتے ہیں، کبھی رجب بٹ کبھی کوئی اور، لیکن ایجنڈا ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کو آمنے سامنے لا کر امت کو فرقوں میں بانٹ دو اور اسلام کو کمزور کر دو۔ یہ لوگ صرف ویوز، شہرت اور چند پیسوں کے لیے ہمارے ایمان کے ستونوں پر زبان چلاتے ہیں اور ہم بس خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ رجب بٹ نے کہا یزید تیرے خاندان پر، ہاں یزید پر لعنت بجا ہے، لیکن جب کوئی اس بہانے حضرت معاویہ جیسے جلیل القدر صحابی کی طرف اشارہ کرے تو یہ فقط گستاخی نہیں، یہ امت کے اتحاد پر حملہ ہے۔ یہ فتنہ تحقیق کے نام پر زہر گھولتا ہے، محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں اور نوجوان کے دلوں میں نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی شیعہ سنی جنگیں لڑی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ماؤں کی گودیں اجڑی اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ نہ پہلے کچھ حاصل ہوا نہ اب کچھ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ جنگ عوام کی نہیں، چند مفاد پرست دماغوں کا کھیل ہے جو امت کو بانٹ کر اپنی شہرت، کرسی اور ایجنڈا چمکانا چاہتے ہیں۔ اور بھائی سنو، اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے مگر صحابہ کے خلاف زہر اگلتا ہو، یا کوئی صحابہ کی شان بیان کرے مگر اہل بیت کی عظمت کو نیچا دکھاتا ہو، تو سمجھ لو وہ تمہیں محبت نہیں نفرت سکھا رہا ہے۔ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں، یہ تمہیں اپنی دکان کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دین جذبات کا نام ضرور ہے مگر عقل کا بھی ہے۔ ہر بات پر سبحان اللہ کہنا بند کرو اور سوچنا شروع کرو۔ صرف سن کر ایمان مت بنا لو، تحقیق کرو، دونوں طرف کی بات سنو پھر فیصلہ کرو۔ اگر صرف جذبات سے کام لیا تو تم بھی ان کے ہاتھوں ایک اور مہرہ بن جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، جو اہل بیت اور صحابہ کو بانٹتے ہیں وہ دراصل تمہیں بانٹ رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں، اپنی دکان چمکا رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں سب سے زیادہ خطرناک، کیونکہ یہ صرف جسم نہیں، نظریہ، نسل اور ایمان تباہ کرتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم ان کے خلاف آواز بلند کریں۔ ہماری اپیل ہے ریاستی اداروں سے، سی سی پی اے، ایف آئی اے، پیمبرا اور سی سی ڈی سے، کہ ایسے فتنہ پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت فوری کارروائی کی جائے۔